السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شعبانی ریس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے احساس، جہاں پہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ علم کی دوڑ میں ہم بہت آگے ہیں۔ ملک پاکستان کی بات کی جائے یا پھر عالم اسلام کی بات کی جائے، ہر شخص آپ کو پڑھا اور لکھا ہوا نظر آئے گا، جو تعلیم و ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے۔ لیکن جہاں پہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، وہیں پہ ہمیں ادب و آداب اور مینرز کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ ہمیں جو ہے وہ احساس زیاں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اپنے ارد گرد اور ماحول کو بھی ہم نے سنوارنا ہے اور سنبھالنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے اندر کے کوٹھے میں جھاڑو دینا ہے، اپنے آپ کو ہم نے درست کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے اپنے معاشرے کا بھی خیال رکھنا ہے، اور ہم نے جو ہے وہ اپنے ملک کا، اپنے شہر کا جو ہے وہ حق ادا کرنا ہے کہ ہم اس میں رہنے والے شہری ہیں، ہم اس ملک کے باسی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نا ایک بڑا ہی ایموشنل سا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ میں گزشتہ روز شہر کھڑا ہوا تھا وہاں پہ اپنے سٹی میں، تو نا میں نے وہاں پہ ایک بڑا دل خراش سا منظر دیکھا۔ حالانکہ ہم عام لوگوں میں یہ باتیں سنتے ہیں، لوگوں سے بھی یہ سنتے ہیں کہ بھائی اب کوئی غریب نہیں رہا، ہر بندہ جو ہے وہ کھانا پینا اپنا جو ہے وہ زبردست انداز میں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے جو ہے وہ ایک دل خراش سا واقعہ اپنی آنکھوں سے گزرتا ہوا دیکھا۔ میں کھڑا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبرو جوان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی جوانی اور بانک پن سے، اس کے جو ظاہری شکل و صورت سے، اس سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ شخص غریب ہے یا وہ بھوکا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ وہ شخص دور سے چلا آ رہا ہے، اور ویسے میری آنکھوں کے سامنے سے یہ منظر جو ہے وہ گزرا۔ تو میں نے اس کو دیکھا کہ وہ گزر رہا ہے، اور آتے ہوئے اس نے کیا کام کیا ہے جی، ایک کوڑے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ایک گلا سڑا سا کیلا پڑا ہوا ہے، میں نے دیکھا تو اس نے وہ اٹھایا ہے، ٹھیک ہے، اس کو چھیلا ہے، اور چھیلنے کے بعد اس کو اس نے کھا لیا ہے۔ تو دیکھیں نا جی، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو روح پوش ہیں، جو بتاتے نہیں ہیں ہمیں، ٹھیک ہے، جو کھل کے جو ہے وہ اپنا اظہار نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور وہ ہمیں بتاتے نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ مسائل سے ہم دو چار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم دیکھیں، اپنے ارد گرد معاشرے میں دیکھیں، زیادہ تر میجورٹی جو ہے وہ کاروباری شخصیت، تجارتی حوالے سے یا پھر جو ہے وہ زراعت کے حوالے سے، الحمدللہ مجھے نظر آتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ مالی حالات اچھے گزار رہا ہے۔ لیکن ہمیں ارد گرد نظر ڈالنی ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو حقدار ہیں، اور ہم نے ان کی ہیلپ کرنی ہے۔ صرف اس حوالے سے نہیں بلکہ معاشی، سماجی، اقتصادی اور گھریلو لحاظ سے ہر معاملات میں ہمیں دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم ایک معاشرے کو اچھا معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ سب سے بہتر تو ہے کہ ہم جب اپنی زندگی میں کسی مسئلے کے ساتھ دوچار ہو جائیں ہمیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ روشنی حاصل کرنی چاہیے، ہمیں ادھر دیکھنا چاہیے، ہمیں یورپ سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے، یہ میری اظہار رائے ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ ایک حق اور سچ کا رستہ ہے، اسی رستے کے ساتھ جو ہے وہ ہم کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ تو جو مسلمانوں کے حالات ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ نا وہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھے نا وہ ایک بڑی دلچسپ سی کہانی سنائی، تو مجھے نا اس ٹاپک میں اس بات کو شامل کرنا میں نے ضروری سمجھ لیا، کیونکہ نا انہوں نے مجھے یہ بات سنائی کہ نا ایک نا شیر تھا، شیر کا بچہ، تو نا وہ بھیڑوں کے ریوڑ میں نا چلا گیا۔ تو اب وہ چونکہ بچہ تھا، پہلے اس کو نہیں پتا تھا کہ میں نے کس طرح سے گوشت وغیرہ کھانا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے نا جو ہے وہ بھیڑوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ تو جو چرواہا تھا اس نے بھی سوچ لیا کہ اچھا ہے، چلو جو ہے وہ کتا نہیں تو چلو شیر مل گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے بھی اس کو ساتھ رکھ لیا، ٹھیک ہے۔ تو ایک دفعہ نا وہ کیا ہوا کہ وہ جو بچہ تھا شیر کا، وہ 7 بھیڑوں پہ پلتا رہا، وہ بھی گھاس کھانے کی عادت ہو گئی اس کو، اور وہ جوان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو شیروں کا ایک جھنڈ گزرا، کافی عرصے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ہے شیر بیٹھا بھیڑوں میں ہے اور بیٹھا بھی خاموشی سے ہے،
تو جب وہ اس کے پاس گئے اور اسے بلایا تو وہ اس نے آگے سے بجائے دھاڑنے کے اس نے بھی بھے کی آواز نکالی، جیسے بھیڑ کی آواز ہوتی ہے۔ تو وہ شیر بڑے حیران ہوئے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، شیر ہو کے تم بھیڑ بنے ہوئے ہو۔ تو انہوں نے اس کو سمجھایا اور اس کے منہ کو جو ہے وہ گوشت اس کے منہ کو لگایا اور اسے بتایا کہ تمہاری اصلیت شیر بننا ہے، بھیڑ بننا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات سے مجھے بات یاد آئی کہ مسلمان جو ہے یہ کیوں کر رزق سے آج پریشان ہو گیا، یہ مسلمان آج کیوں معاشی سیاسی حوالے سے کیوں اس پریشانی، تذبذب اور پریشانی کا شکار ہو گیا، پرابلمز کریٹ ہونے لگی اور جس کا حل اسے نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ ملتا ہے بالکل، ہر چیز کا حل جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں پوشیدہ ہے، تو ہمیں کوشش کرنی ہے، اس میں ہمیں حل ڈھونڈنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے معاشرے کے ارد گرد دیکھیں، ہم اپنے حالات دیکھیں اور ان حالات کو ہم نے ہی سنوارنا ہے، کسی اور نے نہیں آنا سنوارنے کے لیے، ہم نے خود ہی ان حالات کو سنوارنا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، خصوصی طور پہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، انشاءاللہ آپ کے لیے اچھی ویڈیوز لاتا رہوں گا۔ جزاک